الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، قرآن کریم کی 30ویں پارے کی یہ ایک سورت ہے، سورہ واللیل، اس کی تفسیر چل رہی ہے، اور گزشتہ مجلس میں بھی اس سورت کے متعلق بہت ساری باتیں بتلائی تھی۔ تقریباً 4-5 مجلسوں سے یہ سورت چل رہی ہے۔ سورہ والضحیٰ سے پہلے ہے۔ یہ سورت وہ سورت ہے جو عام طور پہ ہمارے یہاں عشاء کی نماز میں پڑھی جاتی ہے، اور عشاء کی نماز میں اس سورت کا پڑھنا یہ سنت سے ثابت ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتلایا تھا کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے 2 لوگوں کے کام بتلائے ہیں۔ کام بتلا دیے تاکہ آنے والے اس سے رہبری لے لے۔ ایک کام بتلایا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا، ایک کام بتلایا امیہ ابن خلف کا۔ دونوں کے کام ذکر کر دیے، نام کسی کا نہیں لیا، تاکہ آنے والوں کے لیے بھی اس سے رہبری ہو جاوے، وہ بھی ان صورتوں سے سبق حاصل کرے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ بھی مکہ کے مالداروں میں سے تھے۔ امیہ ابن خلف کے بارے میں کہا گیا کہ وہ بھی مکہ کے مالداروں میں سے تھا، لیکن دونوں کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کا سمجھتے تھے، اللہ کے بندوں پر قربان کرنا جانتے تھے، اللہ کے نام پر لگانا، اللہ کے نام پر خرچ کرنا اور اس کی مخلوق کے کام آنا، وہ یہ جانتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ اور امیہ ابن خلف یہ بھی مکہ کے بڑے مالداروں میں تھا، لیکن وہ ایک پائی کسی کی مدد میں خرچ نہیں کرتا، وہ سب کچھ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کی برائی بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کی اچھائی بیان فرمائی، دوسرے کی برائی بیان فرمائی کہ دیکھو تمہارے لیے چلنے کا راستہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہے، اور تمہارے لیے بچنے کا راستہ امیہ ابن خلف کا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے راستے پہ چلو گے تو دنیا تمہاری ہم خوشگوار کر دیں گے، جنت کا راستہ تمہارے لیے آسان کر دیں گے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں جو اللہ کے نام پر دیتا ہے، نام و نمود سے، ریا سے، شہرت سے، دکھلاوے سے، جو اپنے آپ کو بچاتا ہے، متقی بن جاتا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ دین پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین پر چلنا ایسا لگے گا جیسے کہ ہاتھ میں انگارے لے کر چلنا۔ صبح میں بندہ مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح اٹھے گا تو وہ کافر ہو جائے۔ دین پر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا۔ ایسا زمانہ بھی علماء فرماتے کہ وہ زمانہ آ چکا ہے، دین پر چلنا آسان نہیں ہے۔ آج اللہ کے لیے مسجد میں آنے کے لیے اپنے کام کاج کو چھوڑ کر 10-15 منٹ فارغ کرنا، یہ کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے، سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ مسجدوں میں آ کر دین کی مجلسوں میں بیٹھ جانا کچھ دیر، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ آج مادیت کی دنیا میں اور انسان اپنی دنیا کے کاموں میں اتنا مشغول اور بیزی ہے کہ دین کے لیے وقت نکالنا اس کے لیے سب سے بڑا مشکل کام ہے، لیکن اس کے لیے بڑا آسان ہے جس کے لیے اللہ آسان کر دے، جس کے لیے اللہ، تو اللہ کہہ رہا ہے ہم ان کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ ان کے سارے دنیا کے کام کاج کے ساتھ ساتھ ساری ان کی مشغولیت اور ساری ان کی زندگیوں کے کام اور ان کی لائف کی شیڈیول کے ساتھ ساتھ ان کی کسی کام میں حرج نہیں ہوگا، کوئی کام میں رکاوٹ نہیں آئے گی،
کسی کام کا نقصان نہیں ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ ان کے لیے دین کا راستہ آسان کر دیں گے۔ مسجدوں کی طرف آنا اللہ ان کے لیے آسان کر دے گا۔ جیسے ہم جمعہ کی نماز میں دیکھتے ہیں کہ کتنا مجمع کے مجمع آ جاتا ہے، تو کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے جمعہ کے دن صرف وقت نکالنا آسان، اور کتنے ایسے اللہ کے بندے ہیں کہ جن کے لیے پانچوں وقت کے لیے مسجد میں آنا آسان ہے۔ یہ ہے، ہم ان کے لیے دین کا راستہ آسان بنا دیں گے، ان کے لیے مشکل نہیں پیش آئے گی کہ اب تو کیا کروں، کیسے مسجد جاؤں، کیسے نماز پڑھوں، ابھی تو یہ کام ہے، فلانا کام ہے، یہ کیسے کروں۔ نہیں، اللہ کہہ رہا ہے ہر کام کے ساتھ ساتھ ہم ان کے لیے دین کا راستہ آسان بنا دیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب وہ اللہ کے نام پر دے گا اور زندگیوں میں تقوی آئے گا، اللہ کا خوف زندگی میں ہوگا، وصدق بالحسنى، اور جنت پر اس کا ایمان ہوگا، آخرت کی وہ تصدیق کرتا ہوگا کہ میرے ہر عمل کا بدلہ لکھا جا رہا ہے اور اللہ مجھے اس کا بدلہ دینے والا ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، جو بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، اللہ نے مال تو دیا ہے لیکن کنجوسی کا، جیسے امیہ ابن خلف کے بارے میں فرمایا، بہت مال دیا تھا، رکھنے کی جگہ نہیں تھی، لیکن دیکھو کہ زندگی کیا ہے، تو کسی کی مدد میں، کسی کی ہمدردی میں، خیر خواہی میں ایک پیسہ لگانے تیار نہیں ہے۔ یہ بخل ہے۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ مجلس میں بھی یہ بات بتلائی تھی کہ بخل، کنجوسی کسے کہتے ہیں؟ جہاں مال خرچ کرنا ضروری ہے وہاں مال خرچ کرنے سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ بخل ہے۔ اور مال خرچ کرنے کے اللہ تعالیٰ نے درجے رکھے ہیں۔ ایک درجہ وہ ہے جہاں مال خرچ کرنا فرض ہے، جیسے زکوٰۃ میں مال خرچ کرنا فرض ہے، قربانی میں مال خرچ کرنا واجب ہے، صدقہ فطر میں مال خرچ کرنا واجب ہے، اور اپنی بیوی بچوں کا خرچہ پورا کرنا یہ واجب ہے۔ اگر ماں باپ بوڑھے ہیں تو ان کا خرچہ پورا کرنا یہ واجب ہے۔ گھر میں کمزور ہے، بیمار ہے، ان کے خرچہ پورا کرنا یہ تم پر واجب ہے۔ یہ تو وہ خرچ ہے جو واجب ہے۔ اگر یہاں تم نہیں خرچ کرو گے تو یہ تو بخل کا اعلیٰ درجہ ہے، کنجوسی کا اعلیٰ درجہ ہے۔ یہ تم نے اللہ کے فرض حکم کو چھوڑا ہے۔ اور کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جہاں مال خرچ کرنا فرض تو نہیں ہے، نہ واجب ہے، بلکہ شریعت نے یوں کہا ہے کہ یہاں تم مال خرچ کرو گے تو تمہارے لیے یہ اللہ سے محبت کی علامت ہے، جس کو ہم نفلی صدقہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جیسے کہ فرض نماز ہے، ایک تو فرض ہے، یہ تو اللہ کی عظمت کا حق ہے، اور ایک آدمی نوافل کا اہتمام کرتا ہے، نفل نمازیں پڑھتا ہے، یہ اللہ کی محبت کا حق ہے کہ اس کو اللہ سے محبت ہے، اس لیے بس نمازوں میں مشغول رہتا ہے، صرف فرض پڑھ کے چلا نہیں جاتا ہے۔ جیسے جمعہ کی نماز میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ جمعہ کی نماز میں جو آیا ہوا مجمع ہے وہ ماشاءاللہ مسجدیں تو فل ہو جاتی ہیں، لیکن اس سب کے بعد جب وہ سلام کے بعد 60% مجمع بغیر سنت پڑھے چلا جاتا ہے۔ 60% مجمع فرض پڑھنے صرف آیا ہے، 60% مجمع بغیر سنت پڑھے چلا جاتا ہے۔ وہ اللہ کا ایک حق تو ادا کر دیا لیکن اللہ کی محبت کا حق ادا نہیں کر سکا وہ۔ ہاں، یہ محبت کا حق ہے کہ تم فرض کو نہیں دیکھتے، اپنی ذمہ داری تو ہر ایک جانتا ہے کہ بھائی فرض تو میری ذمہ داری ہے، لیکن نوافل یہ اللہ کی محبت کا حق ہے کہ اللہ نے کہا تم پر فرض نہیں ہے، نہیں پڑھو گے میں تمہاری پکڑ نہیں کروں گا، ہاں تمہاری پکڑ نہیں کرنے والا ہوں، لیکن میری محبت کا حق یہ ہے کہ کچھ وقت زیادہ ہمارے لیے لگاؤ۔ یہ محبت کا حق بتلایا۔ جیسا آدمی بھائی بیوی کے اوپر اتنا خرچ کرنا یہ تو فرض ہے کہ اس کے رہنے کا، کھانے پینے کا، لباس کا انتظام کرنا، لیکن موقع بموقع اس کو کچھ مزید خرچ دے تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ محبت کا حق ہے۔ یہ کیا ہے بھائی، ایسا کوئی موقع آ گیا جیسے کہ ہمارا یہ جو ہے وہ محرم آ گئی یا اور کوئی عید کا موقع رمضان سے پہلے، تو آدمی اپنے گھر والوں پر تھوڑا اور زیادہ خرچ کر دیتا ہے، ان کو ایکسٹرا دے دیتا ہے کہ لو یہ تھوڑا اور زیادہ، تو وہ محبت کا حق ادا کیا۔ ایک تو جو فرض ہے وہ تو ادا کرنا ہی ہے، لیکن یہ محبت کا حق ہے۔ تو اس اللہ نے کہا کہ مال کے جو حقوق ہم نے تم پر فرض کیے ہیں وہ تو فرض ہے ہی، جو واجب ہے وہ تو واجب ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہر جگہ تمہاری زکوٰۃ کا مال ہی کام آئے گا،
ہر جگہ تمہارا صدقے فطر بھی کام آئے گا. تمہیں مسجدوں میں دینا ہے, تمہیں ہسپتال میں دینا ہے. بہت سارے تمہارے رشتہ دار ایسے ہیں جو مستحق نہیں ہیں لیکن ان کو اس وقت ضرورت ہے پیسے کی. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ نفلی صدقہ یہ میری محبت کا حق ہے. یہ کیا ہے؟ یہ میری محبت کا حق ہے. اس پر بھی تم اپنا پیسہ خرچ کرو. اور پھر اس میں ترغیب اس بات کی دی گئی کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وہ مال خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے, جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے. آدمی جب زکوٰۃ نکالنے کے لیے بیٹھتا ہے تو بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں, گھر میں استعمال کے کپڑے ہیں وہ دے دے, فلاں چیز ہم نے استعمال کر لی ہے وہ دے دے. اللہ کہہ رہا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ. ایسا مال کیوں خرچ کرتے ہو جو تم خود لینا پسند نہیں کرتے؟ ایسا مال دیتے ہو اللہ کے نام پر جو تم خود لینا پسند نہیں کرتے, وہ مال اللہ کے نام پر دیتے ہو. یہ بات مناسب نہیں ہے. ہاں, اور پھر یوں فرمایا گیا کہ یہ بھی بخل ہے کہ ایک آدمی کو کسی جگہ خرچ کرنے کی اس کے سامنے تقاضا آیا. اللہ نے فرض نہیں کیا ہے لیکن اخلاق کا تقاضا یہ ہے, مروت کا تقاضا, کہ وہاں آدمی 2 پیسے دے دے, وہاں کچھ بان چھوڑ کر دے. یہ مروت کا تقاضا ہے. اور اس جگہ سے روک رہا ہے اپنے آپ کو تو اس نے کوئی اللہ کے فرض حکم کی نافرمانی نہیں کی. لیکن شریعت کیوں کہتی ہے کہ یہ بھی ایک قسم کا بخل ہے, کنجوسی ہے. جیسے ایک آدمی کے یہاں کوئی ملازم ہے, وہ اس کو ہر مہینے تنخواہ دے دیتا ہے کہ بھائی تیری مہینے کی تنخواہ اتنی ہے, تیرا پگار اتنا ہے. لیکن اب دیکھا کہ یہ آدمی بیمار ہو گیا ہے, اب اس کی 8, 10, 12 ہزار تنخواہ ہے. اب بیماری میں 2-4 ہزار اس کے نکل جائیں گے, بیماری میں 2-4 ہزار تو اس کے پاس بچے گا کیا؟ تو شریعت نے کہا یا تم پر خرچ کرنا فرض نہیں ہے لیکن مروت کا تقاضا ہے کہ آدمی ایسے موقع پر اس کی مدد کر دے. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہاری پکڑ نہیں کریں گے لیکن ہماری محبت کا حق یہ ہے کہ ایسی جگہ پر بھی تم اپنا مال لگاؤ. حدیث پاک میں اس کو کتنا خوبصورت انداز میں سمجھایا گیا. رحم اللہ عبدا سمحا اذا اشترى سمحا اذا باع سمحا اذا اقتضى. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر رحم فرماوے. اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر سمحا اذا اشترى, خریدے تو نرمی کا معاملہ کرے, خریدے تو اور بیچے تو نرمی کا معاملہ کرے, جب مطالبہ کرے تو نرمی کا معاملہ کرے. اگر آدمی نرمی کا معاملہ نہیں کرتا تو حرام نہیں ہے, اور نرمی کا معاملہ کرنا کوئی فرض نہیں ہے, لیکن اللہ کی محبت کا یہ حق ہے. آدمی چاہتا ہے کہ میں بخل سے باہر آ جاؤں, کنجوسی سے باہر آ جاؤں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طریقے سے لین دین کرو. سمحن اذا اشترى, جب خریدو تو نرمی کے ساتھ خریدو. کیا اتنا جس پریشر ڈال دینا کہ بھائی تیرے کو تو دینا ہی پڑے گا, بھائی نہیں سمجھ میں آتا ہے تو مت لے بھائی. نہیں, کسی نے کہا کہ بھائی یہ کپڑا جو ہے وہ 1000 کا ہے, تم کو 400 میں دینا ہی پڑے گا. جیسے عام طور پہ جو عورتیں ہوتی ہیں نا جہاں خریدی کے لیے جاتی ہیں تو وہ کپڑے کی دکان ہو تو لینا ایک جوڑی ہو لیکن اس کے نکلوائے گی 50, اور پھر اس میں بھی کتنے نخرے ناٹک, اس کا یہ کلر پھلانا کلر, لینا کچھ نہیں, ایک چیز لینی ہے لیکن اس کو پر اور اتنی سب محنت کرانے کے باوجود بھی وہ کہے گا 1000 کا ہے تو کہے گا 500 میں دے دو. اب وہ بھی کبھی سوچتا ہے کہ بھائی اس کی جان چھوڑا ہے, بھائی جائے آئی کیا ہے وہ آئی بلا تو ٹال تو جل جلال تو کیا ہے وہ, بھائی یہ جاتی ہے تو جا, جو دے لے کے لیکن نکل یہاں سے, جو دینا ہو دو لیکن کیا کر یہاں سے تو نکل جلدی یہاں سے. تو یہ نرمی کا معاملہ نہیں ہے. تم کسی کی پر اتنا پریشر کرنا کہ وہ مجبوری میں آ کر اپنا مال دے دے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخل کی تفسیر میں بیان فرمانے کہ یہ بھی ایک قسم کی کنجوسی ہے. جیسے آدمی فروٹ لینے جاتا ہے تو اکثر جگہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ فروٹ لینے جاتے ہیں تو بھائی کتنے کا کلو ہے تو 100 روپے کلو ہے, 80 میں دے دیں. اب یہ بڑا سیٹ آدمی ہے, اس کے لیے 20 روپے میں کیا چلا جائے گا, لیکن وہ اس کو فخر سمجھتا ہے کہ 20 روپے کا پریشر اس پر 20 تو 80 دوں گا میں, دینا ہی پڑے گا. ارے بھائی 20 روپے میں کیا طرح چلا جائے گا, اس کا مارجن کتنا ہوتا ہے, 10, 20, 25, 30 کا مارجن اس کا رہتا ہے. لیکن یہ ہے کہ تم جب کوئی چیز خریدو تو نرمی کے ساتھ خریدو, سامنے والے پر ایسا پریشر نہ ڈالو کہ وہ پریشر میں آ کر مجبوری میں آ کر اپنا مال بیچ دے. ہاں, اس سے منع فرمایا گیا ہے. سمحن اذا اشترى وسمحن اذا باع, جب بیچے تو
نرمی کے ساتھ بیچے. اپنی کوئی چیز بیچنے کا موقع آیا تو اپنی قیمت ایسی بڑھا نہ دے کہ سامنے والا دیکھا کہ اس کی مجبوری ہے, ابھی تو یہ موقع ہے, ابھی تو اس سے لوٹ لو, ابھی تو کیا اس کے پاس سے لوٹ لو. جیسا کہ مولانا عبداللہ صاحب کعبالدروی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ آئے تھے, کہنے لگے کہ میرا ترکی کا سفر ہوا اور میں وہاں پر گیا تو جو چیز اس کی قیمت کم تھی, جو چیز کی وہ قیمت تھی سمجھو کہ 100 روپے کی تھی, تو میرے پاس سے اس نے 80 لیے, میں نے بھاؤ کم نہیں کرایا. کہنے لگے کہ آپ ہمارے ملک کے مہمان ہیں, ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم آپ کی ضیافت کریں, مہمان نوازی کریں, قیمت 100 ہے لیکن آپ 80 دے دو. ہمارے ملک میں دیکھتا ہوں کہ کوئی باہر سے آیا ہوا ہوتا ہے غیر ملکی, تو وہاں 100 کی چیز اس کو 500 میں بیچ دیں گے, کہ 100 کی چیز 500 میں بیچ دیں گے. یہ ہے کہ سمحن اذا باع, یہ نرمی نہیں ہے. جیسے کہ ابھی وہ کچھ دن پہلے وہ نیوز آئی تھی نا کہ وہ کوئی باہر سے کوئی آیا تھا, اس کو سونا جو ہے اتنے کروڑوں میں بیچ دیا, سارا ڈپلیکیٹ تھا, سارا کیا ہے اوریجنل کے نام سے اس کو آگے چلتا کر دیا. تو یہ سمحن اذا باع, نرمی کے ساتھ بیچے. ایسا معاملہ نہ کرے کہ سامنے والے کی تم مجبوری کا فائدہ اٹھ. اور آگے فرمائے سمحن اذا اقتضى, جب مطالبہ کرے نرمی کے ساتھ کرے, مطالبہ کرے نرمی کے ساتھ کرے. تم نے کسی کو ادھار مال دے دیا, اس کو مہلت دے دی, بھائی 15 دن میں پیمنٹ کر دینا ہے. اب 15 دن کی بات ہوئی, وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ابھی مارکیٹ میں مندی ہے, ہم کو نظر آ رہا ہے کہ بھائی مارکیٹ کی پوزیشن ہی ایسی, بھائی 2-3 دن بعد لے لے, تو ٹھیک ہے تم اس کو مہلت دے دو. یا تم نے کسی کو ایسو قرض حسنہ دیا ہے, اب نظر آ رہا ہے کہ بھائی اس کے پاس ابھی فی الحال پوزیشن نہیں ہے, تو یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے, جب مطالبہ کیا جاوے تمہارے حق کا تو سمحن اذا اقتضى, نرمی کے ساتھ مطالبہ کرے. یہ بھی آج مارکیٹ میں ہوتا ہے نا. ہاں اگر ایسا ہم کو نظر آتا ہے کہ آدمی 2 نمبر کا ہے, اس کا دھندا 100% کا ہے, دھندا کون سا ہے, دھندا اس کا 100% کا ہے, کہ یہاں سے لیا وہاں کی ادھر کی اس کی ٹوپی اس کے سر, یہاں سے لے کے اس کو پہنایا, پھر یہاں سے لے کے اس کو پہنایا, 100% کا دھندا اس کو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں, ہمارا ایک ساتھ ایک مرتبہ دوست ہے میرا, وہ ساتھ میں ایک مرتبہ ایسے ہی ملا, تو دوسرا بھی ایک ساتھ میں تھا, کیا میں نے پوچھا کہ بھائی کیا کرتا ہے, تو وہ دوسرا کہنے لگا کہ اس کا دھندا تمہارے کو نہیں خبر. میں نے کہا کیا ہے, کہ اس کا 100% کا دھندا ہے. ارے بھائی بتا, ایسا تو کون سا 100% کا دھندا ہے. آج کے زمانے میں کسی کو 100% کا دھندا مل جاوے تو کیا ہے, آج آدمی یوں چاہتا ہے کہ بھائی سال کے اینڈ میں 20% بھی چھوٹ جاوے تو بہت اچھی ہے, 20% ریٹرن مل گیا تو اپنا کام ہو گیا. یہ آدمی کی ایک یعنی ٹارگٹ ہوتا ہے 20% ریٹرن, اپنا کام ہو گیا. 100% کا دھندا ہے, تو کیا 100% کا دھندا تمہارے کو نہیں خبر. 100% کا دھندا اس کا یہ ہے کہ اس کے پاس سے لیا انویسٹ کے لیے, وہ 100% اپنا, وہ 100% کیا پورا اپنا, یہ ہے 100% کا اس کا دھندا. پورا کس کا ہو گیا, پورا میرا ہو گیا. تو اگر وہ ایسا آدمی ہے کہ جس کا, تو پھر تم اس کے ساتھ مطالبے میں سختی کر سکتے ہیں. جب تم کو نظر آتا ہے کہ آدمی کی دینے کی نیت ہی نہیں ہے, پھر وہاں یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ مطالبے میں سختی کرو. پھر شریعت نے دوسری چیزیں بھی بتلائی ہے. اب چونکہ میں باتوں میں نکلتی ہے, شریعت کا کوئی بات چھپانی نہیں چاہیے کہ بھائی جو ہے وہ تم اس کے ساتھ زبردستی بھی لے سکتے ہو. اب تم کو نظر آ رہا ہے کہ آدمی کے پاس سے میرے کو 1,00,000 روپے لینے ہیں, اس کے گھر کے نیچے اس کی گاڑی پڑی ہوئی ہے اور یہ میرے کو دیتا ہی نہیں ہے, مہینے بول دیا 6 مہینے ہو گئے, تو اس کی گاڑی اٹھا کر لا کے رکھ دو, گاڑی دے گا تو تیرے کو پیسے ملیں گے. یہ شریعت نے حق دیا ہے اس کو. تم اس طرح سختی کے ساتھ بھی اس سے مطالبہ کر سکتے ہو, لیکن کب, جب تم کو پتا ہے کہ یہ دینا نہیں چاہتا ہے اور اسی دے سکتا ہے لیکن دے نہیں رہا ہے. لیکن جب تم کو معلوم ہے کہ اس کی پوزیشن ہی نہیں ہے, بیچارہ ایسے پٹ گیا ہے, تو پھر یہ ہے کہ سمحن اذا اقتضى, جب اس کے ساتھ مطالبہ کرے تو نرمی کا مطالبہ کرے. تو یہ حقوق جو بتلائے نرمی کے, یہ فرض نہیں ہے لیکن اللہ کی محبت کا تقاضا ہے. آدمی چاہتا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ, میں بخل سے باہر نکل جاؤں, تو اس کے لیے شریعت نے سارے حقوق بتلائے ہیں. تو بہرحال امیہ ابن خلف کے بارے میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى, بخل کرتا ہے, بے نیازی برتتا ہے, اس کو دنیا والوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے, اپنے بھلے اپنا دھندا, اپنی فیملی بھلی, دنیا تیل لینے جاؤ, دنیا بھاڑ میں جاؤ, میرے کو کوئی اس کی پرواہ, اس کو کسی کی کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے. یہ امیہ ابن خلف کی اللہ نے صفت بیان فرمائی. وَاسْتَغْنَى, لوگوں سے بے نیازی برتتا ہے. کیا برتتا ہے, لوگوں سے بے نیازی. اگر کسی کو میں نے 2 بات بری بول دی تو کیا میرا بگاڑ لے گا, یہ بھلے نے میرے سے بات چیت بند کر دے, میرے کو کیا جاتا ہے. یہ ہے استغنا. اللہ کہہ رہا ہے استغنا یہ اس کافر کی صفت ہے, لوگوں سے بے نیازی برتنا, لاپرواہی برتنا.
لاپرواہی کا معاملہ کرنا۔ اور علماء نے یہاں ایک عجیب و غریب بات بھی بیان کی کہ وستغنا میں یہ بات بھی داخل ہے کہ آدمی کام کاج کرنے میں، پیسے کمانے میں لاپرواہ ہو جاوے، اس کو یہ بات کی فکر ہی نہ ہو کہ حلال سے آ رہا ہے کہ حرام سے آ رہا ہے۔ آج اللہ معاف فرمائے ہمارے معاشرے میں، خصوصاً ہم جہاں رہتے ہیں یہاں اڈاجن پر، یہ بات بہت عام ہو گئی ہے۔ اتنی لاپرواہی ہے پیسے کمانے میں کہ اس کی کوئی فکر نہیں کہ آ رہا ہے حلال سے ہے یا حرام سے ہے۔ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ بس اس نے اتنا کر لیا تو اپنے کو بھی کیسے کر کے یہ کرنا ہی ہے، اتنا کمانا ہی ہے، اپنے کو بھی اپنی لائف ایسی بنانی ہے۔ اب اس کے لیے حلال سے آ رہا ہے حرام سے آ رہا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایسے نوجوان جس راستے پہ چل پڑے نا ہمارے علاقے کے، کہ جن کے بارے میں ہم کو لوگ آ کر بتلاتے ہیں کہ بس ان کو جا کر کچھ سمجھاؤ، جن کا کام ہی ہے الٹے سیدھے دھندے کر کے بس پیسے بنا لینے۔ شریعت کا مزاج کیا ہے آپ کو بتا ہے؟ شریعت کا مزاج ہے راتوں رات کروڑ پتی بن جانا نہیں ہے۔ شریعت کا مزاج جو ہے کہ محنت کر کے پیسہ کماؤ، پھر تم جتنے بھی اونچے تک جاؤ تمہارا مقدر ہے۔ لیکن آج کے نوجوانوں کی کیا حالت ہے؟ وہ یوں چاہتے ہیں کہ بس راتوں رات ہم بالکل اوپر آسمان پہ اڑنے لگے، راتوں رات پیسہ آ جانا، محنت نہیں کرے ہم، 2-4 مہینے میں ہماری یعنی ویلیو اتنی بڑھ جاوے اور اتنا ہاتھ میں آ جاوے کہ بس ہمارے باپ کے پاس جو 25 سال میں آیا ہمارے پاس 25 دنوں میں آ جانا چاہیے۔ یہ آج کے نوجوانوں کی سوچ ہے، یہ استغنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قرآن کریم میں برائی بیان فرمائی، جس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ حلال سے آ رہا ہے حرام سے آ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم جہنم کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، ایسے راستے پہ اس کو چلا دیتے ہیں کہ واپس وہاں سے مڑ نہیں سکتا، ہدایت نہیں ملتی ہے، توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے جہنم کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، اور اس راستے پر پڑتا ہی جاتا ہے وہ۔ ہاں، اور یہ اچھا بھلا آدمی ہے، اس کے لیے فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى کہ ہم اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 لوگوں کے بارے میں باتیں بتلا دی، اب تم سمجھدار ہو کہ تم کس کے راستے پر چل کر جنت کا راستہ آسان کرنا چاہتے ہو، یا امیہ ابن خلف کے راستے پر چل کر جہنم کے راستے کا سودا کرنا چاہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورت کی تفسیر بیان کی، یہ اللہ کے فضل سے جو ہے وہ سورہ فاتحہ سے لے کر یہ پیچھے تک صورتیں چل رہی تھی۔ اب انشاءاللہ آئندہ مجلس میں کچھ نئی صورت شروع کر دیں گے بڑوں کے مشورے سے، یا تو کیونکہ یہ پیچھے کی صورتیں تھوڑی مشکل ہیں، سورہ بقرہ ہے یا سورہ واقعہ ہے یا سورہ رحمان ہے، سورہ یوسف بھی ہے، کچھ بھی اس طرح کی صورتیں ماشاءاللہ یہ شروع تقریباً 2 سال سے تو ہم پیچھے سے چل رہے ہیں، یہ واللیل تک پوری کر دی، کیونکہ میرا ٹارگٹ یہ تھا کہ جو وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں جو عام طور پہ نمازوں میں پڑھی جاتی ہے وہ کم سے کم اس کا ترجمہ اور تفسیر ہم کو کچھ نہ کچھ معلوم ہو جانی چاہیے۔ تو اب اکثر وہ صورتیں ہو گئی جو عام طور پہ مغرب میں عشاء میں اور جو بہت سارے مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے، اس کے علاوہ دوسری جو صورتیں ہیں انشاءاللہ مشورہ کر کے آئندہ مجلس سے وہ صورت شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل، ونعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله تعالى النبي الكريم، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔